بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم ساتھیو، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے جو کلاس ہم سے گزر چکی ہے اس کے اندر اس میں متمکن کی 5ویں قسم کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی تھیں، کچھ قواعد بیان کیے گئے تھے۔ تو اس میں متمکن کی 5 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ قسمیں تھیں جن کا تعلق حرکت کے ذریعے سے آنے والے اعراب سے تھا۔ حرکت کے ذریعے آنے والے اعراب سے اس کا تعلق تھا، اعراب بالحرکت سے اس کا تعلق تھا۔ دوستو، یہ جو اعراب بالحرکت کی قسموں کا اختتام عمل میں آیا گزشتہ کلاس میں، تو اس کے بعد بحمدہ تعالی آج ہم لوگ اعراب بالحروف کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی ایسا اعراب جو حرف کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، کوئی حرف اعراب بنتا ہے۔ وہ حروف بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ اعراب بالحروف یعنی وہ 3 حروف ہیں، ان کی تعداد 3 ہے۔ جب حرف اعراب بنتا ہے تو وہ یا تو واو ہوگا، یا تو الف ہوگا، یا تو یا ہوگا۔ واو، الف، یا، یہ اعراب بالحروف کہلاتے ہیں۔ جس طریقے سے زبر زیر پیش یہ اعراب بالحرکت کہلاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے واو، الف، یا کا تعلق یعنی اعراب بالحروف سے ہے۔ واو بھی حرف ہے، یا بھی حرف ہے، پھر الف بھی حرف ہے۔ تو ہم کو اعراب کو تلاش کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اعراب کیا آ رہا ہے اس کو دیکھیں اور ملاحظہ کریں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو اب قسمیں شروع ہو رہی ہیں، پھر بطور خاص یہ جو آج کی قسم ہے، تو اس کے اندر ہم کو دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا کہ اعراب کے طور پر واو آ رہا ہے یا نہیں، پھر اعراب کے لحاظ سے الف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، پھر اعراب کے لحاظ سے یا آ رہا ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے 5 قسمیں جو ہم نے پڑھی اس کے اندر ہماری نظر حرکت پہ ہو رہی تھی اعراب کو تلاش کرنے کے لیے، زبر زیر پیش۔ مگر ان قسموں کے اندر ان کی تعداد تقریباً 7 ہے، تو ان کے اندر اعراب کو تلاش کرنا ہو یا اعراب کو پانا ہو یا اعراب کو جاننا ہو تو حرکت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ حرف کو دیکھا جائے گا۔ واو، الف، یا یہ حروف ہیں، ان کو دیکھ کر اعراب کی نوعیت کو سمجھا جائے گا، اعراب کا تعین کیا جائے گا۔ دوستو، اعراب بالحروف کی پہلی قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے پہلی قسم کا نام، یہ اعراب بالحروف سے تعلق رکھنے والی پہلی قسم ہے، اس میں متمکن کی، اور یہ اس میں متمکن کی 6ویں قسم ہے۔ وہ جو سلسلہ وار اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں تو اس میں سے 6ویں قسم ہے۔ پھر اعراب بالحرکت کے ختم ہو جانے کے بعد، پھر اس کی بحث کا اختتام ہونے کے بعد اعراب بالحروف کی پہلی قسم ہے۔ دوستو، اس کا نام سب سے پہلے ملاحظہ فرمائے، یہ ہے اسماء 6 مکبرہ۔ اس کے تلفظ کو ذہن میں رکھیں، اسماء 6 مکبرہ۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا عرض کیا دوستو، یہ جو اس میں متمکن کی قسمیں ہیں، تو ان قسموں کے نام کبھی 2 الفاظ پر مشتمل ہیں، کبھی 3 الفاظ پر مشتمل ہیں۔ تو اس طرح یہ 2-3 الفاظ پر مشتمل نام ہے۔ تو یہاں پہ بھی دوستو اس میں متمکن کی 6ویں قسم جب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس قسم کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی دیکھیے 3 الفاظ آ رہے ہیں نام کے طور پر۔ یہ پورے 3 الفاظ مل کر یہ 6ویں قسم کا ایک نام بن رہا ہے، 6ویں قسم کا ایک عنوان بن رہا ہے۔ وہ ہے اسماء، پھر 6، پھر ہے مکبرہ۔ تو میں نے اس سے پہلے عرض کیا دوستو کہ جب ناموں کے لحاظ سے یا کسی اور جگہ جب کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے
تو علم کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں وہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لفظ کو استعمال کرنے اور اس لفظ کو لکھنے کی خاص حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ بولنے کے بعد اس کا برعکس جو پہلو ہوتا ہے، برعکس جو تصور ہوتا ہے، اس کا رد کرنا اور اس کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ دوستو یہاں دیکھیے اسماء یہ لفظ لکھا گیا ہے، یہ اسم کی جمع ہے، مطلب اسماء یہ اسم کی جمع ہے۔ یہ دیکھیے اسم، تو اسمن، تو اس کی جمع آتی ہے اسماء، یہ ہے اسماء۔ تو یہ اسماء کا جو لفظ ہے وہ خاص حکمت کے تحت میں یہاں رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ اسم ہے، اور وہ اسم ایک نہیں ہے بلکہ وہ زیادہ تعداد میں ہے۔ مثلاً یہ چھ اسم ہے، تو یہ جو اسم متمکن کی 6ویں قسم ہے اور اعراب بالحرف کی پہلی قسم ہے، تو اس کے تحت میں جو قسم بیان کی جا رہی ہے تو ان کی تعداد، اس کے تحت میں پائے جانے والے جو الفاظ ہیں ان کی تعداد تقریباً 6 ہے۔ تو یہ نام کے طور پر ہیں، یہ سب نام ہے، تو اس لیے ان کو اسماء کہا گیا۔ یہ جو اسماء ہے، نام ہے، تو یہ فعل نہیں ہے، یہ حروف بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے، اسم ہے۔ پھر اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پر ایک لفظ آیا ہوا ہے اس میں متمکن کی پہلی قسم کے تحت میں، دوسرا لفظ ہے ستہ۔ دوستو ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6، یہ گنتی کے الفاظ میں سے ہے، ستہ کا معنی ہے 6، تو اس سے مراد ہوا 6 اسماء، 6 اسم، دیکھیے 6 کی تعداد ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خاص لفظ آیا ہوا ہے دوستو، وہ ہے مکبرہ، تو اس کو یاد رکھیں، مکبرہ۔ یہ لفظ بھی یہاں جو بڑھا دیا گیا ہے، یہ کسی چیز کو رد کرنے کے لیے اور کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے، کسی چیز کو رد کر کے یہاں پہ اس لفظ کو خاص کرنے کے لیے یہ لفظ بڑھا دیا گیا ہے، مکبرہ۔ تو دوستو یہ مکبرہ، اس کے معنی آتے ہیں بڑا کیے ہوئے، بڑا کیے ہوئے، تکبیر، تکبیر سے بنا ہے یہ، کبرہ یکبر تکبیراً، اس سے مکبر، پھر مکبرہ، یہ مؤنث ہے، تو اس کے معنی آتے ہیں بڑا کیے ہوئے۔ تو یہ بڑے، اب اس کو لازمی طور پہ ہم سمجھنا ہے تو بڑے، تو بڑے 6 اسم، تو بڑے کا لفظ یہ خاص حکمت کے تحت میں لگایا گیا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک چیز ہوتی ہے، یہ دیکھیے مکبرہ کے مقابلے میں ہوتا ہے مصغرہ، یہ ہے مصغرہ، تو مصغرہ، مکبرہ کی ضد پھر اس کا برعکس لفظ وہ مصغرہ ہے، مصغرہ کا بالکل الٹا مکبرہ ہے۔ مصغرہ کے معنی چھوٹے کیے ہوئے، مکبرہ کے معنی ہے بڑے کیے ہوئے۔ تو بہرحال ان الفاظ کو اس طرح مکبرہ کے نام سے یاد کیا گیا اور بیان کیا گیا۔ پھر اس کو اس طرح مکبرہ کہنے کا مطلب، پھر اس کی حکمت یہ ہے کہ یہی الفاظ تصغیر کے طور پر، چھوٹے پن کے طور پر، چھوٹے پن کے معنی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس چھوٹے پن کا تصور لی ہوئی کیفیت والے جو الفاظ ہوں گے، تو اس سے ہٹ کر جو بڑے پن کی کیفیت لیے ہوئے ہیں تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں پہ 6ویں قسم میں خاص کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے اس کو مکبرہ کہا گیا ہے۔ مصغرہ کے رد کے لیے مکبرہ ہے دوستو۔ تو یہ ہو گیا کل اس نام کی ہو گئی تشریح، بھیا اسماء 6 مکبرہ۔ اب ہم کو صرف اتنا جاننا ضروری ہے کہ اسماء 6 مکبرہ اس کا نام ہے، تو وہ ہیں کون سے الفاظ؟ تو وہ 6 الفاظ یہ ہیں۔ پہلا لفظ ہے دوستو، پہلا اسم ہے بھیا ابن، تو یہ ابن کے معنی آتے ہیں باپ، والد۔ پھر دوسرا لفظ ہے اخن، اس کے معنی ہے بھائی۔ پھر تیسرا لفظ ہے، تیسرا اسم ہے حمن، تو یہ یہاں پہ آپ کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے لکھا گیا، تو اس کے بھی معنی ہے
تو اس کے کیا معنی ہے؟ عورت کے وہ رشتہ دار جو شوہر کی طرف سے ہوں، جیسے دیور ہے، سسر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بعض وقت ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ حمن کے معنی صرف دیور ہے۔ دیور صرف دیور نہیں ہے، بلکہ حمن اس رشتہ دار کو کہا جاتا ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کے رشتہ دار بنتے ہیں، شوہر کے ناطے سے۔ جیسے کہ شوہر کا جو بھائی ہے وہی دیور ہوگا عورت کا، شوہر کے جو والد ہیں وہ سسر ہوں گے عورت کے۔ تو ہر وہ رشتہ دار جو شوہر کی طرف سے ہوں اور وہ بیوی کے بن رہے ہوں تو اس کو کہیں گے حمن۔ تو یہ لفظ بھی اسماء ستہ مکبرہ میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو حنن کا لفظ ہے، تو یہ چھپانے کی چیز ہے، قابل ستر چیز شرمگاہ کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے فمن، فمن منہ کو کہا جاتا ہے، منہ کو۔ یہ دو ایک لفظ ہے دوستو، اس کے معنی آتے ہیں والا، جیسے علم والا، مال والا جیسے کہتے ہیں، تو یہ والا کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، یہ اسم ہے۔ کل ملا کر دوستو اسماء ستہ مکبرہ، یہ نام سے خود ظاہر ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، میں نے بڑے 6 نام، تو یہ 6 ہیں۔ تو یہ 6 جو الفاظ ہیں، 6 اسم جو ہیں، تو ان کا بھی اس میں متمکن سے خاص تعلق ہے اور خصوصی بحث ہے۔ بعض الفاظ عربی میں ایسے ہیں دوستو کہ ان کے سلسلے میں قواعد کے اندر خصوصی بحث کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں خصوصی تفصیل بیان کی جاتی ہے، خصوصی تشریح کی جاتی ہے۔ پوری عربی کے اندر کچھ الفاظ بالکل انوکھے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مطلب بہت خاص ہوتے ہیں، تو جن کو خاص طور پہ تفصیل میں لیا جاتا ہے، ان کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ وہ 6 الفاظ ہیں جو اسماء ستہ مکبرہ، جو اس میں متمکن کی 6ویں قسم، پھر اعراب بالحرکت کی حرف کی پہلی قسم ہے، تو اس کے تحت میں یہ آتے ہیں۔ تو کل تعداد اتنی ہی ہے، تو اس تعداد کو یاد رکھیں۔ تو اب ہم آتے ہیں بھئی ان کے اس میں متمکن کے حساب سے طریقہ استعمال کی طرف، کہ یہ کس طریقے سے ان کا اعراب ہوگا، کیسے استعمال ہوگا، کب ان کا اعراب فلاں ہوگا۔ تو دوستو یہاں دیکھیے، یہ مثالیں حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری کے تحت میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے۔ پہلی مثال یہ دیکھیے، ذہب ابوکا، پھر اس کے بعد آ رہا ہے ان اباکا، پھر ہے مثال من ابیکا۔ تو آپ کو اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور پتہ چل چکا ہے کہ ذہبہ کا جو لفظ ہے یہ فعل ہے، تو اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہوگا وہ فاعل ہے، فاعل ہوگا۔ تو دیکھیے یہاں پہ یہ فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے۔ اس سے پہلے یہ باتیں گزر چکی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ جو ابوکا کا لفظ ہے، ابو، تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی یعنی پیش کی حالت میں ہے۔ یہ مقام خود فاعل کا پیش کی حالت والا ہے، محل رفع ہے، تو لہذا یہ حالت رفعی میں آ رہا ہے لفظ۔ تو حالت رفعی میں یہاں دیکھیں دوستو، یہ ابن کے بجائے ابو آ رہا ہے، بھئی ابو کا آ رہا ہے، تو یہ واو آ رہا ہے۔ حالت رفعی میں واو، یہاں اعراب بن رہا ہے واو۔ حالت نصبی میں جو اعراب یہاں بن رہا ہے وہ الف ہے انا کے بعد، کیونکہ حالت نصبی کا معاملہ ہے، حالت نصبی ہے، یہ محل نصب ہے، تو یہاں پہ الف آ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو من کے بعد آنے والا جو وہ لفظ ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ابن کا، تو وہ حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں با کے بعد یا آ رہا ہے، با کے بعد واو، با کے بعد الف، با کے بعد یا۔ تو ابن کے با کے بعد کہیں واو آ رہا ہے، کہیں الف آ رہا ہے، کہیں یا آ رہا ہے۔ لیکن دوستو کہیں کہیں کیا ہے، حالت رفعی میں نے پیش کے مقام پہ واو آ رہا ہے، اور زبر کے مقام پہ الف آ رہا ہے، زیر کے مقام پہ یا آ رہا ہے۔ تو اس طرح اس کا اعراب جو ہوتا ہے اسماء ستہ مکبرہ کا، یہ جو پورے کل 6 الفاظ ہیں، تو ان کا اعراب اسی طرح ہوتا ہے۔ ایک بطور مثال یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ ان کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر یہ ابو کو چھوڑ دیں، ابن کا لفظ نہ لیں، اخن کا نہ لیں، تو ایسے ہوگا بھئی اخو کا، اخا کا، پھر اخی کا، یہ اعراب آئے گا۔ تو ان 6 لفظوں کا اعراب حالت رفعی میں واو، پھر حالت نصبی میں الف، پھر حالت جری میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دوستو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ان الفاظ کا اعراب جہاں کہیں یہ ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، ذو یہ استعمال ہو جائیں، کہیں پہ بھی تنہا استعمال ہوں، کسی کے ساتھ جڑ کے استعمال ہوں، تو کیا ان کا اعراب ہر جگہ اسی طریقے کا ہوگا واو الف یا کے ساتھ؟ تو دوستو اس کا جواب ہے نہیں۔ وہ کیوں؟ دیکھیں دوستو، یہاں پہ میں نے لکھا ہے، اس کے نیچے بھی کچھ مثالیں میں یہاں تحریر کی گئی ہیں۔ ذہبہ کے بعد سنگل وہ کا وغیرہ کے ساتھ ملا ہوا نہیں، بالکل سنگل واحد بالکل تنہا ابن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ذہبہ ابن۔ پھر یہاں لکھا گیا ہے دوستو ان ابن، پھر یہاں ہے من ابن۔ یہاں پہ تو ابن کا لفظ ہے لیکن یہاں پہ واو اور الف اور یا کا پتہ نہیں ہے۔ تو ان مثالوں کے اندر یہ جو پہلے کی مثالیں تھیں اس کے برعکس کیفیت پائی جا رہی ہے، مطلب برعکس حالت ہے۔ یہاں تو ابن آ رہا ہے، یہ تو ابن آ رہا ہے، دو زبر ہے، پھر یہاں دو زیر ہے، تو گویا کہ یہ جو اس میں متمکن کی جو 5 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں تفصیل کے ساتھ، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ابن کو پیش آ رہا ہے، فاعل ہونے کے ناطے پیش آ رہا ہے، یعنی حرکت ہے وہ، تو یہاں دو زبر آ رہا ہے، یہاں زیر آ رہا ہے۔ تو یہ تو مثالیں ہیں حالت رفعی میں پیش والی، پھر حالت رفعی نصبی میں زبر والی، اور یہ حالت جری میں زیر والی مثال ہے۔ تو اس کا تعلق تو کسی اور قسم سے دکھ رہا ہے، یہاں پہ حرکت اعراب بن رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں دوسرے نمبر پر ایک مثال لکھی گئی ہے، دیکھیے ابھی کا لفظ میں نے لکھا یا کے ساتھ، تو یہ کاف کے ساتھ آیا تھا، یہ یا کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور یہ تو بالکل تنہا آیا ہوا ہے، تو اس کی کیفیت تو آپ نے دیکھ لی حالت کیا تھی، پیش زبر زیر کے ذریعے سے اعراب آ رہا ہے ابن کا لفظ۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں یا کے ساتھ استعمال ہوا ابن کا لفظ، تو یہاں غور کریں گے تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیے ابن کا لفظ ہے مگر یا کے ساتھ ہے، یہاں پہ بھی یا کے ساتھ ہے، یہاں پہ بھی یا کے ساتھ ہے، مطلب حالت رفعی میں بھی یا کے ساتھ ہو کے ابھی آ رہا ہے، ذہبہ ابھی پیش کی حالت ہے لیکن ذہبہ ابھی آ رہا ہے۔ پھر یہ انا کے بعد جو یہ مقام ہے یہ تو زبر کا ہے، تو یہاں پہ انا ابھی، یہاں پہ بھی وہی لفظ ہے، مکمل وہی لفظ۔ پھر یہاں دیکھیں دوستو من ابھی، تو من کے بعد زیر کا مقام ہے لیکن یہاں پہ بھی یا کے ساتھ آ رہا ہے۔ تینوں حالتوں میں بھی یہ جو ابن کا لفظ ہے جب یا کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کی حالت ایک ہی ہو رہی ہے، ایک ہی حالت پائی جا رہی ہے، حالت تبدیلی نہیں ہو رہی۔ پھر اسی طریقے سے دوستو تیسرے نمبر پر ایک مثال لکھی گئی ہے ابین کی، یہ دیکھیے ابین، یہ جو ایسے لکیریں ڈالے گئے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ذہبہ فعل ہے، ذہبہ اوپر کا لفظ مراد ہے۔ یہاں دیکھیے ابین لفظ ہے، تو یہ ابین کے لفظ میں کیا ہے، دیکھیے ذہبہ ابین، پھر یہ ہے انا ابین، پھر یہ ہے من ابین، تو یہاں پہ بھی اعراب حرکت کے ذریعے سے آ رہا ہے مگر اس کے اندر بھی ابن کا لفظ ہے، الف با ہے۔ تو دوستو یہ ہے قصہ کیا ہے، یہ اس کو سمجھنا ہے۔ اس کو جب ہم سمجھیں گے تو اسماء ستہ مکبرہ کا جو خصوصی اعراب ہے اس کو اچھے طریقے سے جان لیں گے۔ دوستو کہنا یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اسماء ستہ مکبرہ کے 6 الفاظ، 6 اسم، تو ان کا جو اعراب ہے وہ واو الف یا کے ذریعے سے کب ہوتا ہے اس کو بتانے کے لیے 6ویں قسم مقرر کی گئی۔ لیکن دوستو اس کے تحت میں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں کچھ، انشاءاللہ تعالیٰ میں لکھ کے آپ کے سامنے وہ بات ظاہر کروں گا۔ تو دوستو اس حد تک تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ ایک مکبرہ ہوتا ہے، ایک مسقرہ ہوتا ہے، اسماء ستہ مکبرہ ان کی تعداد بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ان کا اعراب کیا ہوگا، کیونکہ اعراب کیا ہوگا اسی کو جاننے کا نام نتیجہ علم ہے، یعنی جتنی قسمیں ہم سمجھ رہے ہیں اس کا نتیجہ وہی ہے، نتیجے کے بغیر صرف گفتگو تو بیکار ہوگی۔ تو دوستو یہاں دیکھیں، یہاں عرض کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ دیکھیے جب یہ 6 اسم یائے متکلم کے علاوہ
किसी और लफ्ज की तरफ मुज़ाफ हो फिर इसी तरह तन्हा इस्तेमाल न हो तो इनका एराब तन्हा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये तन्हा इस्तेमाल हुई अबुन, अबन, अबिन। फिर इसी तरीक़े से याए मुतकल्लिम के अलावा किसी और लफ्ज़ की तरफ मुज़ाफ़ हो तो ऐसी सूरत में उनका जो इराब आता है वो इस तरह आता है, वाव अलीफ या के साथ। अब इसको समझना है दोस्तों, इसको जानना है। सबसे पहले दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि यहाँ ऊपर की तरफ देखें, ये या लिखा हुआ है, उसके बाजू में लिखा हुआ है मुतकल्लिम। तो ये जो यह या है, जज़म वाला या लिखा हुआ है, तो उसके बाजू में मुतकल्लिम है, मतलब ये है कि याए मुतकल्लिम है। ये याए मुतकल्लिम इसी को कहते हैं। तो अरबी में मेरा, मेरी, मेरे, ये इसको बोलने के लिए जो है ना या लिखा जाता है। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये है किताबी, मेरी किताब। तो मेरा, मेरी, मेरे के लिए जो या आता है ना, जो या, उसको मुतकल्लिम की या कहा जाता है। तो उसके माना मेरा, मेरी, मेरे होता है। मदरसती, मेरा मदरसा। बैती, मेरा घर। कलमी, मेरा कलम। कलनसुवती, मेरी टोपी। तो मेरा, मेरी, मेरे के तर्जुमे वाला जो या है तो उसको कहते हैं याए मुतकल्लिम। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? याए मुतकल्लिम। तो ये जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा है, इसके तहत में ये बयान किया जा रहा है कि याए मुतकल्लिम जो होती है ना, या मेरा, मेरी, मेरे के माने वाली, तो इस या के अलावा किसी और तरफ अगर इन अल्फाज की निस्बत हो, इन अल्फाज का ताल्लुक़ हो और इजाफत हो, मेरा, मेरे वालिद के बजाय, जैसे कि यहाँ देखिए भाई, अभी इसका मतलब है मेरे वालिद, फिर अभी मेरे वालिद, फिर ये भी अभी मेरे वालिद। तो मेरे के तर्जुमे वाले लफ्ज़ की तरफ इनकी निस्बत न हो, इनकी, बल्कि उस याए मुतकल्लिम के अलावा किसी और की तरफ, किसी और ज़मीर की तरफ, यानी का की तरफ, हु की तरफ, ज़ैद, अमर, बकर की तरफ, खालिद की तरफ, ऐसी निस्बत हो। जैसे तो ऐसी सूरत में उसका एराब ये होगा, मतलब उसका एराब बिल हर्फ होगा। जैसे मिसाल के तौर पे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है अभी मेरे वालिद, तो इसकी बात नहीं हो रही अस्माए सित्ता मुकब्बरा की। ये जो किस्म बयान हो रही है इसमें इसका ताल्लुक़ नहीं है, या लगने के बाद वाली जो कैफियत है ना, उसका ताल्लुक़ इस किस्म से नहीं है। छठवीं किस्म के अंदर भाई उस चीज़ का ताल्लुक़ है जो कि याए मुतकल्लिम के अलावा किसी और लफ्ज़ की तरफ इजाफत होकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो। तो इंशाअल्लाह ताला वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की बहस में भी इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे। यहाँ फ़िल वक्त समझने के लिए मुख्तसर ये है, यहाँ देखें दोस्तों, ज़हाबा के बाद यहाँ लिखा हुआ है अबू का। तो अबू का के जिस तरीक़े से या के माना मेरा, मेरी, मेरे आता है, उसको याए मुतकल्लिम कहते हैं, अभी आपने सुना। तो इसी तरीक़े से दोस्तों ये है का। तो अरबी में का तर्जुमा तेरा, तेरी, तेरे। तो अब देखिए अबू का, अब कहना है इन अल्फाज में से कि तेरे वालिद कहना है, मेरे वालिद अगर कहना है तो वो तो या के साथ होगा, तो उससे बहस नहीं है फ़िल वक्त। याए मुतकल्लिम लगने के बाद जो कैफियत होगी उससे अभी फ़िल वक्त बहस नहीं है, वो इसमें मुतमक्किन की कोई और किस्म है बाद में आने वाली। ये है या के अलावा का की तरफ या हु की तरफ या किसी ज़ैद की तरफ या खालिद की तरफ इसकी निस्बत हो और इसकी इजाफत हो। तो वैसी सूरत में यह अस्माए सित्ता मुकब्बरा का एराब यहाँ इस वक्त बयान किया जा रहा है। क्या होगा? जैसे अबू का, तेरे वालिद,
تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے دوستو ذہب ابوکا، تیرے والد گئے. تو یہ کا کی طرف ابن کی نسبت ہو گئی تھی. ابن کی نسبت کا کی طرف ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ شکل میں اعراب آ رہا ہے جو یہاں پہ بیان کرنا مقصود ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ کا کی طرف یہ ابن کا تعلق پیدا کر کے اضافت کر کے بولنا تھا، تو وہ بولنے میں اس طرح وہ خالی ابن کا لفظ کا سے ملا کے بیان نہیں کریں گے، بلکہ وہاں اعراب واو کے طور پہ آئے گا، واو ہوگا بھیا، ابو کا نہیں ہوگا. جیسے یہاں پہ یائے متکلم کی طرف ابن کی نسبت ہو گئی، یا واو کچھ اور دوسرا آیا ہی نہیں الف، تو ڈائریکٹ اس کا تعلق ابن کا یا سے ہو گیا تھا، تو وہ الگ قسم بن رہی ہے. لیکن یہاں پر جو قسم بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ابن کا تعلق کا سے ہو، یعنی یا کے علاوہ کسی اور لفظ کی طرف ہو سے لفظ سے اس کا تعلق ہو، جیسے کا سے ہو سے ہو، خالص سے ہو، ناموں سے ہو، کھلے ناموں سے، تو ایسی صورت میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو دوستو جیسے ہی یا متکلم کی یا سے ابن کا تعلق قائم ہوگا تو وہاں واو آئے گا، نہ الف آئے گا، نہ یا آئے گا، اعراب بالحرف نہیں آئے گا، دکھے گا نہیں. تو اب یہاں جیسے ہی اب یا کے علاوہ کا سے یا کسی اور چیز کسی اور لفظ سے وہ ابن کا تعلق قائم ہوگا تو فوری حالت رفعی میں پیش کی حالت میں واو آ کے لگ جائے گا. زبر کی حالت ہو تو با کے بعد ابن کے با کے بعد جو ہے نا الف آ کے لگ جائے گا، جیسے ابا کا. پھر اسی طریقے سے حالت جری ہے، جیسے من کے بعد آنے کی وجہ سے حالت جری میں آ رہا ہے ابن کا لفظ، تو یہ حالت جری میں فوری وہ یا آ جائے گا کیونکہ کا کی طرف نسبت ہو رہی ہے. تو یائے متکلم کے علاوہ کسی اور لفظ کی طرف نسبت اور اضافت ہو کے جب ان الفاظ کا استعمال کیا جائے تو ویسی صورت میں اعراب بنتا ہے اعراب بالحروف، یعنی مطلب واو الف یا کے ذریعے سے اعراب بنتا ہے. پیش کی حالت میں واو، زبر کی حالت میں بھئی الف، زیر کی حالت میں یا، یہ اعراب ہوگا اس وقت. خاص پس منظر میں یہ 6ویں قسم بیان ہو رہی ہے دوستو. ایک خاص پس منظر ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ یا کے علاوہ کا کی طرف یا کسی اور لفظ کی طرف جب اس کی اضافت ہو ان الفاظ کی تو اس وقت واو آئے گا اعراب میں، پھر الف آئے گا اعراب میں، یا آئے گا اعراب میں. فی الوقت تو اتنا یاد رکھیں دوستو. پھر یہ تو ہو گئی بات یائے متکلم کے علاوہ کسی اور لفظ کی طرف اضافت ہو کے استعمال ہوں یہ الفاظ تو ان کے اعراب کی نوعیت کیا ہوگی، یہ یہاں بیان ہوا. تو اس سے ہٹ کے دوستو میں نے ابھی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ مکبرہ مطلب بڑے بنائے ہوئے، ان کو بڑا کر دیا گیا ہے. تو یہ الفاظ جو ہے نا چھوٹے پن کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو عربی زبان کے اندر کسی لفظ کو کے اندر چھوٹے پن کے، کم پن کے معنی پیدا کیے جانے والے ہوں، پیدا کرنا مقصد ہو، تو اس چھوٹے پن کے معنی پیدا کرنے کو تصغیر کہتے ہیں. یہ دیکھیے دوستو تصغیر، جیسے بڑے پن کے معنی پیدا کرنے کو تکبیر کہتے ہیں، بڑائی بیان کرنا، بڑا کرنا اس کو تکبیر کہا جاتا ہے، چھوٹا کرنا اس کو تصغیر کہا جاتا ہے. تو اسی سے ہو گیا یہ مصغر، یہ ہو گیا ہے مصغر، چھوٹا کیا ہوا. تو دوستو یہ چھوٹے پن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں مثال لکھ دی گئی ہے پہلے سے ہی دوستو. پھر چھوٹے پن کو بتانے کے لیے عربی زبان کے اندر جو خاص، ایسے تو کئی وزن ہیں، کئی الفاظ ہیں، کئی انداز ہیں، لیکن اس میں سے ایک میں وزن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. چھوٹے پن کو بتانے کے لیے عربی میں یہ دیکھیے ایک لفظ ہے اس طرح کا، یہ ہے فعیل، یہ ہے فعیل. تو اس وزن پر، اس کیفیت میں، یعنی پہلے نمبر پر پیش، دوسرے نمبر کے حرف پر زبر، پھر تیسرے نمبر پر جزم، پھر آخر میں یہ جو ہے نا پیش. تو اس نوعیت کا، اب آخر کا چھوڑیے ابھی، تو یہ اس طرح کا اگر ہو، پہلے نمبر والے کو پیش ہو اور اس کے بعد دوسرے نمبر والے حرف کو زبر ہو اور تیسرے نمبر پہ یا ہو، پھر آخر کا جو حرف ہے وہ تو ہو لام کلمہ. تو اس طرح فعیلن کے وزن پہ ڈھل کے اور فعیلن کے وزن پہ جج کے، پھر اس کے جیسا، اس کی شکل میں
حرکت سکون کے حساب سے جو لفظ ڈھل کے آئے گا تو اس کو کہیں گے، اس لفظ کو کہیں گے مصغر۔ تو دوستو جیسے عبیدن ہوتا ہے، عبیدن اس کے وزن پہ جم رہا ہے، یہ دیکھیے عبیدن، یہ ہے عبیدن، تو یہ ہے مصغر، یہ لفظ ہے مصغر۔ جو بھی اس ٹائپ کا لفظ آئے گا اس کو مصغر کہیں گے۔ تو یہ بھی الفاظ آتے ہیں مصغر، جیسے یہاں دیکھیے ابین، بھائی ابین، پھر ہے ابین، پھر ابین، تو یہ مصغر الفاظ میں نے لکھے، انہی الفاظ میں سے ابن کو لے کر مصغر بھی میں نے لکھا ہے یہاں پہ۔ تو یہ تصغیر والا اور مصغر لفظ ہے، مصغر اسم ہے۔ تو اگر یہی لفظ فعیل کے وزن پہ ڈھال کے بنایا ہوا ہو مصغر کے طور پر، تو اس کا اعراب بھی یہاں اسماء ستہ مکبرہ کی 6ویں قسم میں زیر بحث نہیں ہوگا۔ جب تصغیر کے ساتھ آئے، مصغر بن کے آئے، جیسے ابین کا لفظ ہے فعیل کے وزن پر، تو ایسی صورت میں بھی اعراب بالحرکت ہی ہوگا اس کو۔ یہ جو یہاں پہ قسم بیان کی جا رہی ہے اور خاص اعراب سے بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ الفاظ 6 اسم یہ مکبرہ کے طور پہ استعمال ہوں، مکبرہ کے طور پر استعمال ہوں، یعنی ابونا، خن، حمن، ہنن، فمن، ذو، اس طرح استعمال ہوں، مگر ان کا استعمال اس طرح ہو کہ وہ کا کی یا کے علاوہ کسی اور لفظ کی طرف اضافت ہو کے آئے، پھر وہ مصغر بھی نہ ہو، تصغیر والے بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھئی ان کا اعراب واو الف یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک خاص پیغام آپ کو دینا مقصد ہے کہ ان کا اعراب بالحرف ہے، مگر کئی کنڈیشنوں کے بعد ہے۔ تو دوستو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو بعد میں ہوگی، تو انشاءاللہ ہر ایک کے بارے میں پھر جہاں جہاں جیسی خاص ضرورت پیش آئے گی، اس میں متمکن کی 16 قسموں کی تکمیل کے بعد بھی ہمارا یہ تعلیمی سفر جاری رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی مزید معلومات، مزید چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم میں جستجو رکھنے اور علم کی خیرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔